بعض آدمی کسی کے ہاں دعوت میں چلا جائے تو ڈونگوں میں دھوئیں نکال دیتا. اپنے گھر بڑے حساب سے کھا گا کہ ذرا ہاں بس بہت ہے, بس ایک یا دو بوٹی کھا گا, اس سے زیادہ نہیں کھا گا. اسے پتا 200 روپے کلو آ رہا. مگر جب کسی کے ہاں شادی میں بیٹھ جائے گا تو ڈونگوں میں دھوئیں نکال دیتا. دھوئیں اے لوگوں یہ بھی ناجائز ہے. جو تیرا کھانے کی لمٹ ہے اس لمٹ میں کھا, دوسرے کے گھر بھی. اس لیے کہ دوسرے نے جو انتظام کیا ہے 1500 لوگوں کا انتظام ہوتا ہے نا بھائی, میرے یہاں 1500 لوگ ہوں گے تو 1500 لوگوں کا اس خوراک کا انتظام کرتا جو خوراک گھر پہ کھائی جاتی ہے. وہ ناقے والی خوراک کا انتظام نہیں کرتا. ہاں وہ عام معمولی خوراک کا انتظام کرتا. ارے یار باورچی سے حساب لگواؤ, 1500 لوگوں کا کھانا کھایا جائے گا, کتنا اٹھے گا؟ تو وہ انسانوں کی خوراک کا انتظام کرائے گا, حساب بتائے گا, ناکے والی کا نہیں بتائے گا. بعض آدمی 2.5 کلو پہ ہاتھ پھیر رہا, سمجھ رہے ہیں, موٹا موٹا کھا رہا, باقی سب ٹیبل کے نیچے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ اللہ, خیال رکھو ان چیزوں کا. کسی کے گھر میں دعوت میں جاؤ تو دعوت میں جانے کے بعد میں جو معمول تمہارا کھانے کا اسی معمول پہ کھانا کھاؤ. جس طریقے سے کھاتے ہو کھانا کتنا بھی لذیذ ہو مگر معمول نہ توڑو. اور جب کسی کے ہاں دعوت میں شادی میں جا رہے ہو تو تم ہی جاؤ, اپنے ساتھ کسی کو زبردستی بلا کر لے جاؤ. چلو فلاں ہوٹل میں کھانا چل رہا, ہمارے فلاں عزیز کی شادی ہے, کھانا کھانے چلنے تو یہ بھی ساتھ ہو لیا, چل میرے ساتھ چل جائے گا. حرام ہے حرام. جس کی دعوت ہے وہی جائے, جس کی دعوت نہیں ہے وہ نہ جا سکتا ہے نہ اسے کوئی لے جا سکتا ہے. فری میں بھی بہت کھا رہے ہیں. فری میں دعوت میری ہوئی, میں اپنے 2 دوستوں کو ساتھ میں لے گیا, چلو چل رہے ہیں یار ہوٹل میں مار آئے. سمجھ رہے ہیں, حرام ہے حرام. اس لیے کہ کھانا میرے لیے تھا, اس کے لیے نہیں تھا. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ روزہ دار کے لیے افطاری اگر مسجد میں پہنچی تو روزہ دار ہی اس سے افطاری کریں, جس کا روزہ نہیں ہے اس کے لیے حرام ہے وہ کھانا. اس لیے کہ جس نے افطاری کا انتظام کرایا روزہ داروں کے لیے کرایا, جو پورا دن کھا رہا اس کے لیے نہیں کرایا. اور مسجد میں جا کر جب افطاری ہوئی تو کھا سب رہے. اور اب تو ایسی افطار پارٹی ہو رہی ہے, افطار پارٹی میں کون آ رہے ہیں سب سے پہلے روزہ افطار میں؟ ملائم سنگھ یادو, جن کے دادا دی نے بھی روزہ نہ رکھا ہو. غریب کی افطار پارٹی تم نے نہیں دیکھی ہوگی اتنے بڑے پیمانے پہ جتنی امیروں کی افطار پارٹیاں چل رہی ہیں. جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں؟ ہمارے مسلمانوں کو بھی نہ ہو کیا گیا, دکھاوا ان کا اتنا بڑا ہو گیا. افطار پارٹی کرا رہا تو ان کی کرا جو غریب ہیں, جو اوریجنل میں اچھا نہیں کھا پاتے ہیں, ان کی کیوں کرا رہا؟ نیتاؤں کی جنہوں نے کبھی روزہ رکھ کے نہیں دیکھا ہوتا کیسا. نیتاؤں کا چل رہا اخبار مارا افطار پارٹی افطار پارٹی. افطار پارٹی ہے یہ دکھاوا پارٹی ہے. نیتا جی ایک مریض کو اسپتال میں 1 کیلا دے رہے, میڈیا والا فوٹو کھینچ رہا, 1 کیلا 4 آدمی پکڑ کے ہاتھ سے دے رہے ہیں, کئی کونٹل کا ہو. دکھاوے کی بھی حد ہو گئی. انسان اور جانوروں کا فرق بتا رہا ہوں. اچھی لگ رہی ہے تقریر؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. بس سنیے, تھوڑی دیر اور آپ کی خدمت کروں میں, اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی قسم میرا تقریر کا مقصد صرف اور صرف یہ رہتا ہے کہ میری قوم کی اصلاح ہو جائے. اگر آپ نے حلال کھانا شروع کر دیا تو خدا کی قسم ساری سمسیاں ختم ہو جائیں گی. اگر حلال کھانا شروع کر دیا تو ساری سمسیاں دور ہو جائیں گی. مین چیز یہ ہے کہ حلال نہیں کھا رہے ہیں ہم, کہیں نہ کہیں حرام ہے ہماری روزی میں. غور تو کیجئے, غور تو کرو. یہاں تو معاملہ یہ ہے, سرکاری نل آ رہا تو کوشش کر رہا ہے میرے گھر کے اندر لگا دے کمرے میں ہی پانی پیوں بس اس کا. یہ تو دیکھ اس پہ حق کس کس کا ہے. جس جس کا حق ہے اس پر پہنچنا چاہیے. اللہ اللہ. اے مسلمانوں کان کھول کر سنو, انسانوں اللہ نے انسان بنایا, حرام اور حلال میں فرق پیدا کرو. جس دن آپ نے حرام اور حلال میں فرق پیدا کرنا شروع کر دیا اس دن سچے انسان نظر آؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں نظر آ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ آپ نہیں سمجھ رہے؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پتہ نہیں چل رہا ہے. ہائے ہائے, پتہ ہی نہیں ہے. معاملہ بڑا عجیب سا ہو گیا یار. جانوروں میں کوئی مر جائے تو انہیں بھی کوئی ٹینشن نہیں, اور ہم میں بھی کوئی مر جائے تو ہم میں بھی کوئی ٹینشن نہیں.